من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو بزرگو، میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت حنفی کا معنی عرض کروں گا۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں، جن میں پہلے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے، اور پھر آپ کے صحابہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ایک عظیم پیش گوئی کا ذکر ہے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے۔ تو میں اپنے نام کا معنی اپنی مسجد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، یہ نام کس نے رکھا؟ اسی قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ میدان قیامت میں لوگ دو قسم کے ہوں گے، ایک وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت لوگ ہیں۔ یہ تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت علامہ جلال بن سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی ارشاد ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جن کے چہرے میدان قیامت میں روشن ہوں گے وہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ میدان کربلا میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری خطبہ بیان فرمایا ہے، تاریخ کامل ابن اسیر میں وہ درج ہے۔ آپ نے آخری خطبہ میں یہ فرمایا کہ ہمارے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بات تو آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، کیونکہ یہ حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے۔ اس خطبے میں ایک جملہ اور زیادہ ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔
इन रवायात से ये मालूम हुआ कि अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रखा हुआ नाम है। यही नाम सहाबा में जारी हुआ और यही नाम अहले बैत में जारी हुआ। सहाबा और अहले बैत इसी मसलक पर थे। उन्होंने अपने अहले सुन्नत वल जमात होने का ही ऐलान फरमाया। देखिए, मैं बाज़ जगह जाता हूँ तो बाज़ दोस्त बड़े खुश होकर ये कहते हैं कि मौलवी साहब हमारे इस बच्चे का नाम हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा था। तो इंसान खुश होता है कि अल्लाह का कोई नेक आदमी उसके बच्चे का नाम रखे। कोई कहता है कि मेरे बच्चे का नाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा था। इस बात पर लोग फख्र करते हैं और हमें इस बात पर फख्र है कि हमारा नाम अहले सुन्नत वल जमात दो जहानों के सरदार सैयदुल औलिया वल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रखा हुआ है। और हमारे अलावा दूसरे लोगों ने अपने नाम खुद रखे हैं। यहीं से एक बात सोची जा सकती है कि जिन लोगों को अल्लाह के नबी का रखा हुआ नाम भी पसंद नहीं रहा, वो अगर ये दावा करे कि हम नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कामों के मुहाफिज हैं, तो उनका ये दावा काबिल सिमात नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि जब हमारा नाम अहले सुन्नत वल जमात है तो क्या ये कोई बेमाना सा लफ्ज है कि जो चाहे हम दुनिया में करते रहें फिर भी हमारा नाम अहले सुन्नत वल जमात ही रहे। पंडित नेहरू ये लिखता है कि मैं खुदा को भी नहीं मानता, लेकिन ये हिंदू मजहब ऐसा है कि फिर भी मेरी जान नहीं छोड़ता। लोग मुझे हिंदू ही कहते हैं। तो जिस तरह पंडित नेहरू ये कहता है कि मैं ये समझता हूं कि हिंदू बेमाना सा लफ्ज है जिस पर चाहे चश्मा कर दिया जाए, क्या माज़अल्लाह इस्लाम और अहले सुन्नत वल जमात ये भी कोई बेमाना लफ्ज है कि हम जो चाहे करते रहें, हम फिर भी अहले सुन्नत वल जमात ही रहें, या इसका कोई माना और मतलब भी है? तो हमें अपने नाम का माना और मतलब समझना चाहिए। हमारे नाम में पहला लफ्ज सुन्नत आता है। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीदें फरमाई। फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को लाजम पकड़ना। और फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बानी, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मेरे साथ मोहब्बत की, और जो मेरे साथ मोहब्बत करेगा वो क़यामत में जन्नत में अल्लाह ताला उसे मेरे साथ जन्नत में दे। और फरमाया कि जो शख्स सुन्नत की पाबंदी करेगा, जब लोग अपनी मन मर्जी करना शुरू कर देंगे, उसको अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीद का सवाब अता फरमाएंगे। और फिर आपने ये फरमाया मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ लिया वो मेरी उम्मत में से नहीं है। और आपने ये भी फरमाया कि जो मेरी सुन्नत से हट गया वो खुदा की रहमत से दूर चला गया। अब देखना यह है कि जिस सुन्नत के बारे में आपने इतनी ताकीदें फरमाई हैं वो है क्या चीज, इसका माना और मतलब क्या है? तो मैं इसका माना अर्ज करता हूं। हम चूंकि अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमें कम से कम पहले अपने नाम का माना और मतलब समझ लेना चाहिए। ये कुरान पाक खुदा की आखिरी किताब है और कामिल किताब है। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, जिसमें किसी शक्को शुबा की गुंजाइश नहीं। और यही हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यही हमारे लिए ज़रिया नजात है। लेकिन कुरान पाक पर अमल करने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि इसका सही मतलब हमें आ जाए। आखिर एक जुमले का मतलब कोई कुछ समझ सकता है, दूसरा कुछ समझ सकता है। मिसाल के तौर पर मुझे एक हकीम साहब लिख कर देते हैं कि खमीरा गाँव ज़बान खा लेना। अब मैं खमीरा गाँव ज़बान का नाम तो सुनता हूँ, जानता नहीं। मुझे कोई आदमी चीज दे दे और कहे कि ये खमीरा गाँव ज़बान है तो मैं धोखे में आ सकता हूँ। लेकिन अगर हकीम साहब खमीरा गाँव ज़बान का नुस्खा भी लिख दें और खुद ही मुझे खमीरा भी दे दें तो फिर मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कुरान पाक देकर भेजा और फरमाया कि इस कुरान पर अमल करके भी दिखा देना।
تاکہ پتہ چل جائے کہ اس قرآن کا معنی اور مطلب کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ قرآن الفاظ ہیں، دین اسلام کا علم ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لفظی قرآن ہے اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر تھے۔ آپ کی نماز اسی قرآن کی تفسیر تھی، آپ کا روزہ اسی قرآن پاک کی تفسیر تھا، آپ کا جہاد اسی قرآن پاک کی تفسیر تھا، آپ کی صلح اسی قرآن پاک کی تفسیر تھی۔ تو آپ نے قرآن پاک پر جو عمل کر کے دکھایا ہے اس نمونہ عمل کا نام ہے سنت۔ کیا نام ہے اس کا؟ سنت۔ تو اہل سنت کا معنی سمجھ میں آ گیا، قرآن پر عمل کرنے والے۔ کس بات پر عمل کرنے والے؟ اپنی سوچ سے یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل کو سامنے رکھ کر۔ تو اہل سنت کا معنی یہ ہے جو قرآن پر عمل کریں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ عمل کو سامنے رکھ کر قرآن پر عمل کریں، ان کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کامل ہے یا ناقص ہے؟ پھر آپ نے جو نمونہ عمل پیش فرمایا سنت، وہ کامل ہے یا ناقص؟ تو اہل سنت نام کامل ہے یا ناقص ہے؟ کامل ہے۔ پھر اتنا نام کافی تھا، یہ والجماعت کیوں ساتھ جڑا ہوا ہے؟ جب دعویٰ یہ ہے کہ سنت کامل ہے تو نام اتنا کافی نہیں تھا کہ ہم صرف اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے۔ آخر وہ کون سی کمی رہ جاتی ہے جس کو والجماعت کے لفظ میں آپ پورا کر رہے ہیں؟ باقی جتنے فرقوں کے آپ نام دیکھیں وہ اکارے ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ ہم قرآن کو کامل سمجھتے ہیں، ہمیں معاذ اللہ نبی پاک کی سنت کی ضرورت بھی نہیں، تو وہ اپنا نام اہل قرآن رکھتا ہے، کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں اہل قرآن والجماعت۔ یہ کبھی سنا آپ نے؟ دوسرا فریق کہتا ہے کہ نبی کی حدیث کامل ہے، وہ اپنا نام صرف اہل حدیث رکھتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں اہل حدیث والجماعت۔ کبھی آپ نے سنا؟ اب دیکھیے ظاہری طور پر بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ ان کا نام ان کے دعووں کے مطابق ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کامل اور نام اہل قرآن بھی کامل، وہ کہتے ہیں حدیث کامل اور نام اہل حدیث بھی کامل۔ آپ کہتے یہ ہیں کہ سنت کامل، لیکن آپ کو اہل سنت نام پر صبر نہیں آیا، آپ کے نام میں اہل سنت کے ساتھ والجماعت کا لاقہ بھی لگا ہوا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ کس لیے لفظ ہمارے نام میں ہے؟ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ لفظ والجماعت ہم نے خود اپنے نام میں نہیں لگایا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے نام میں یہ نام رکھا ہے۔ اور جس طرح پہلے لفظ سنت کے بارے میں تاکیدیں فرمائی ہیں، اسی طرح جماعت کے بارے میں بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں۔ فرمایا ہے ید اللہ علی الجماعت، خدا کی رحمتوں کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ فرمایا علیکم بالجماعت، جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت سے علیحدہ نہ ہونا۔ اور آپ نے فرمایا مثال دے کر، عرب کے لوگ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ نے ان کے موافق مثال دی کہ آپ جب ریوڑ چرا رہے ہوں، جو بکری ریوڑ کے اندر رہتی ہے وہ آپ کی نگرانی میں رہتی ہے، اور جو ریوڑ سے نکل کر جنگل میں چلی جائے وہ کسی بھیڑیا کرنے والا بن جائے گی، کوئی چیتا اسے کھا جائے گا، شیر کھا جائے گا، اسے پھر دوبارہ اپنے ریوڑ میں آنا نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب تک تم جماعت میں رہو گے خدا کی رحمت کی نظر میں رہو گے، اور جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا، کٹ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیطان نام کا بھیڑیا چھوڑ رکھا ہے، وہ اس کا نوالا بن جائے گا، اور پھر وہ آگے تو جائے گا، قادیانی بن جائے، منکر حدیث بن جائے، لیکن اسے واپس آنا نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جماعت سے کٹ گیا، میدان قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے جماعت سے علیحدہ کر دے گا۔ جماعت جنت کو جائے گی اور اسے علیحدہ کر کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے، اللہ کے پیغمبر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سنت کی تاکید فرمائی، جماعت کی بھی تاکید فرمائی، لیکن سوال ابھی اپنی جگہ باقی ہے کہ چلو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی والجماعت کا لفظ اضافہ فرمایا، لیکن کس لیے؟ آپ کو اپنی سنت پاک میں کوئی کمی نظر آتی تھی؟ تو اب میں یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ نبی کی سنت کامل ہے، اس میں نقص کوئی نہیں۔ والجماعت کا لفظ اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک کی سنت میں کوئی کمی تھی، پھر یہ کس لیے ہے اس کو آپ سمجھیں تاکہ اپنے نام کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اس دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہاں کوئی اچھی چیز بازار میں آ جاتی ہے تو لوگ اس کی نقلیں بنانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے ملک میں کھرا سکہ بھی ہے، کھوٹا بھی ہے، کھری دوائیں بھی ہیں، کھوٹی دوائیں بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ظالم دنیا میری سنت کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ دنیا کی چیزوں کی نقلیں تو ایک دو بنتی ہیں، میری سنت ایک ہوگی اور اس کی نقلیں 70 اور 2 72 بنیں گی، اور سارے 73 کے 73 نام میرا ہی لیں گے، کلمہ میرا ہی پڑھیں گے، قرآن یہی پڑھیں گے، حدیث میری پڑھیں گے، لیکن ان 73 میں ایک اصل سنت ہوگی اور 72 نقلیں ہوں گی۔ اللہ کا یہ فرمان بالکل صحیح ہوا۔ قرآن کے ماننے والے قرآن کے معنوں میں اختلاف کرنے والے لگے، اور اس طرح فرقہ در فرقہ لوگ ہوتے چلے گئے۔ اب ہم نے 4 روپے کا ایک انجیکشن خریدنا ہو، ہمیں کوئی بتا دے کہ بھئی اسی نام سے جعلی انجیکشن بھی فروخت ہو رہا ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے کھڑے دیں اور چیز کھوٹی ملے، تو ہم اپنے 4 روپے کی بھی قدر کرتے ہیں کہ کھڑے پیسوں کی کھوٹی چیز ہمیں نہ ملے۔ تو اللہ کے نبی کی وہ پاک سنت جس پر 4 روپے نہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی لگانی ہے، اور جس پر ہمارے نجات کا دار و مدار ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا کہ اس کی 72 نقلیں دنیا میں موجود ہیں۔ اور دنیا کا یہ طریقہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس مال جعلی ہو وہ اشتہار بازی زیادہ کرتا ہے، شور زیادہ کرتا ہے، چیلنج زیادہ دیتا ہے، قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے، تاکہ کسی طریقے سے میرا یہ جعلی مال بھی فروخت ہو جائے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہاں نقلیں موجود ہیں۔ اب یہ نقلیں بنتی کس طرح ہیں؟ ایک لطیفہ یاد آیا، آپ کو نیند نہ آ جائے۔ 3-4 آدمی چلے جا رہے تھے، اور یہی گندم کی کٹائی کا موسم جو آ رہا ہے یہی موسم تھا، تو ایک تیتر کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ چاروں آدمی کہنے لگے کہ غور تو کرو یہ تیتر کیا کہتا ہے۔ ان میں ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہنے لگے یہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت۔ دوسرے کہنے لگے کہ مولانا آپ کے ذہن میں تو سبحان اللہ رچ گیا ہے، مسجد میں جائیں جب سبحان اللہ باہر نکلیں تب سبحان اللہ، جو آواز دماغ میں جاتی ہے وہ سبحان اللہ ہی بن جاتی ہے۔ آواز کا معنی یہ نہیں تھا، تم نے اپنے ذہن سے یہ معنی تراشا ہے کیونکہ تمہارے ذہن میں سبحان اللہ رچ گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا سمجھے ہو؟ وہ تھا قصاب گوشت بیچنے والا، اس نے کہا یہ تو کہہ رہا تھا سری پائے ڈاک رکھ۔ اب دیکھیے آواز ایک ہے اور ذہن دو ہو گئے ہیں، یہ نقلیں اسی طرح بنا کرتی ہیں۔ تیسرا سبزی بیچنے والا تھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب پر تو بڑی جلدی اعتراض کر دیا تھا کہ ان کے ذہن میں سبحان اللہ رچ گئی ہے، تو بھی تو رات دن سری پائے فروخت کرتا ہے نا، اسی لیے تیرے ذہن میں یہ رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو کیا سمجھا؟ اس نے کہا وہ تو صاف کہہ رہا تھا آلو میتھی ادرک، تو سبزی بیچنے والا تھا نا بیچارہ۔ چوتھا پہلوان تھا، اس نے کہا کہ سب غلط سمجھے ہو، وہ تو کہہ رہا ہے کھا گھی اور کر کثرت، تو ورزش کر اچھی طرح۔ اب دیکھیے آواز ایک ہے اور مطلب کتنے بن گئے ہیں؟ 4۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس آواز کا معنی یہ سمجھا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں، چوتھا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں، اور ساری دنیا میں اختلاف اسی میں نے ڈال رکھا ہے۔ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں حدیث کا معنی یہ سمجھا ہوں، میں قرآن کا معنی یہ سمجھا ہوں، یہ سب نقال ہیں۔ اصل کس کے پاس ہے؟ اسی کے لیے ہمارے نام میں لفظ والجماعت ہے کہ حدیث اللہ کے نبی کی ہو اور سمجھانا صدیق اکبر کا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین کا ہو، عشرہ مبشرہ کا ہو، اہل بیت کا ہو، بیت رضوان والوں کا ہو، بدر والوں کا ہو، احد والوں کا ہو، ان سب کو کہتے ہیں والجماعت۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ والجماعت۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا کہ جب بھی نقال سامنے آ جائیں، میری اصل سنت میرے صحابہ کے پاس ہوگی، میری اصل سنت میرے اہل بیت کے پاس ہوگی۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ والجماعت کا لفظ اس لیے نہیں ہمارے نام میں کہ نبی پاک کی سنت میں کوئی نقص اور کمی تھی جس کو والجماعت کے لفظ نے پورا کیا، بلکہ اس لیے ہے کہ نقالوں سے ہوشیار رہیے، نقالوں سے ہوشیار رہیے۔ جو صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر نبی کی سنت سمجھنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے نقال ہیں، جتنے میں پکارتے ہیں وہ نقال ہیں۔ ہمارے نام کے سوا والجماعت کا لفظ کسی کے نام میں نہیں ہے، اسی لیے کہ ان سب کا یہی دعویٰ ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں قرآن کا معنی، میں حدیث سے یہ مسئلہ سمجھا ہوں، اور ہم نے اس میں کو ختم کر دیا کیونکہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا کہ یہ میں ہی سارے دنیا کے میں فساد کی بنیاد ہے۔ اس لیے تم یہ کہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم نے نہیں سمجھا، بلکہ نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کا طریقہ یہ ہے۔ تو اب اہل سنت والجماعت کا معنی آپ سمجھ گئے، پھر ذرا یاد کر لیں اہل سنت کنہیں کہتے ہیں؟ جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، جس طرح آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اور والجماعت کیوں ہمارے نام میں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کیوں یہ ہمارے نام میں رکھا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب نسلیں بننی شروع ہو جائیں گی تو اصل صحابہ اور اہل بیت سے ملے گی، اس لیے ہم ہیں اہل سنت والجماعت۔ ہمیں اپنے نام کا معنی سمجھنا چاہیے۔ اب ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف قرآن کی ضرورت ہے، اللہ کی نبی کی سنت کی بھی ضرورت نہیں۔ اب عجیب آدمی ہے، اللہ کے نبی نے قرآن پر کس طرح عمل کیا، کہتا ہے اس نمونہ عمل کی ضرورت نہیں، جس طرح میں خود لغت دیکھ کر سمجھوں گا بس اس طریقے پر میں عمل کروں گا۔ اور سمجھ بیچارے کو لغت دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی۔ ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک نماز میں دل حاضر نہ ہو تو نماز کامل نہیں ہوتی۔ اب وہ بیچارہ سائیکل پر جا رہا تھا، اس نے حدیث کی الفاظ سنے، اسے قلب کا معنی نہیں آتا تھا۔ پہلے تو سوچا کہ بھئی جا کر مولوی صاحب سے پوچھا ہوں،
کہ اس حدیث کا میں لا کا معنی تو مجھے آتا ہے نہیں ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی مجھے آتا ہے نماز ہوتا ہے، الا کا معنی مگر ہوتا ہے، قلب کا معنی نہیں آتا۔ تو اس نے سائیکل پیچھے موڑا، لیکن جب مسجد کے دروازے پر آیا تو دل میں سوچا کہ اگر میں نے مولوی صاحب سے معنی پوچھ لیا تو یہ سمجھیں گے، مجھے کہیں گے کہ دیکھا تو کہتا تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، آج ضرورت پڑی نا مجھ سے حدیث کا معنی سمجھنے کی۔ جب یہ بات دل میں آئی تو وہ وہیں سے واپس چلا گیا کہ میں مولوی صاحب کا یہ احسان سر پر نہیں لوں گا، میں خود جا کر لغت اٹھاؤں گا اور اس میں سے قلم کا معنی دیکھ لوں گا۔ وہ گیا، اسے شوق تھا حدیث کا معنی سمجھنے کا، اس نے جلدی سے لغت کی کتاب اٹھائی۔ قلب کا لفظ کشش والے کاف سے بھی ہوتا ہے اور دو نقطوں والے کاف سے بھی ہوتا ہے۔ دو نقطوں والے کاف سے جو قلب ہے اس کا معنی ہوتا ہے دل۔ دل کو اس لیے قلب کہتے ہیں، انقلاب کا معنی آپ جانتے ہیں نا، بدلنا۔ اس کی حالت بیچارے کی ہر وقت بدلتی رہتی ہے، ابھی خوشی تھی، ابھی کوئی خبر سنی غمی آ گئی، ابھی بڑے نئے خیالات تھے، ابھی کوئی وسوسہ گلا دل میں آ گیا، تو ہر وقت یہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے، اس لیے عرب والے اس کو قلب کہتے ہیں۔ اور قلب وہ جو ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے کشش والا، اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ اس نے جلدی سے جو لغت کھولی تو اتفاق سے وہ قلب کتے والا نکل آیا۔ اس نے وہ حدیث کا معنی سمجھا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک کتا سامنے نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب اس نے بار بار دیکھا آگے پیچھے پھر کے کوئی دوسرا معنی تو نہیں ہے، اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ بھی عجیب، یہ شہر لاہور جو ہے آج تک ایک آدمی اس میں حدیث پر عمل کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، نہ جامعہ مدنیہ والے کتا باندھتے ہیں سامنے، نہ جامعہ شریفہ والے باندھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تک کتا سامنے نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ وہ بیچارہ اٹھ کر دو دکانداروں کے پاس گیا کہ بھئی ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا۔ اس نے کہا پھر نماز وہی پڑھنی چاہیے جو نا اللہ کے نبی والی نماز ہے۔ کہا بالکل وہی پڑھنی چاہیے۔ نے کہا یہ دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور اس کا معنی یہ ہے، یہ حنفی امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ایک امتی کے پیچھے لگ گئے ہیں، ان کو حدیث کی کوئی قدر نہیں رہی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مسجد اور مدرسہ بن جائے جس میں حدیث کے مطابق نماز پڑھی جائے، تو آپ کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کریں۔ دو چار آدمی سے چندہ لیا، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کام چل نکلا ہے، اس نے کہا کہ بھئی 2 ممبر بن جائے چندہ اکٹھا کرنے، میں کتے اکٹھے کرنے شروع کروں تاکہ نماز حدیث کے مطابق ہونے شروع ہو جائے۔ تو بعض لوگ جو ان پڑھ ہوتے ہیں بیچارے نام حدیث کا لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی کا مقصود سرے سے نہیں ہوتا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا تو جو امام صاحب تھے وہ بڑے ہل ہل کر نماز پڑھاتے تھے، یوں نماز پڑھائیں، بہت زیادہ ہی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نماز میں اس طرح نہ ہلا کرو جس طرح یہود ہلتے ہیں۔ حضرت ام رومان اما عائشہ صدیقہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہی تھی اور اس میں ذرا ہلی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اتنا ڈانٹا، میں اتنا مجھے خوف ہوا کہ شاید میں نماز ہی توڑ دوں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے تو یہ فرمایا ہے کہ نماز سکون سے پڑھو، قرآن میں بھی ہے قوموا للہ قانتین۔ تو بھئی تم یہ نماز میں اتنا ہلتے کیا ہو، کیوں ہو؟ اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جانتا نہیں تھا، کہنے لگا آپ نے کوئی دین کی کتاب پڑھی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ نے کہا کیا کیا پڑھا ہے؟ کہا فقہ بھی پڑھی ہے، حدیث بھی پڑھی ہے۔ حضرت نے پوچھا آپ نے کیا کیا پڑھا؟ اس نے کہا ہنی کا قصہ پڑھا ہوا ہے میں نے، اور پکی روٹی بھی پڑھی ہوئی ہے، اور کچھ اردو ترجمہ کتابوں کا دیکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ کہ میں تو مانتا ہوں۔ تو وہ ایک ترجمے والی کتاب اٹھا کے لایا۔ حدیث کا مطلب تو یہ تھا کہ امام کو چاہیے کہ نماز ہلکی پھلکی پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں
मुक्तियों में कोई बीमार भी होता है, किसी ने जरूरी काम जाना होता है, तो वो उनको जल्दी फारिग कर दे। अगर उससे ज्यादा कुरान पढ़ने का शौक है तो रात को तहज्जुद में जितना चाहे कुरान पढ़े, इसमें तो उसका अपनी बात है ना। ये ना हो वो कहते हैं कि एक जमात हो रही थी, इतना लंबा सजदा, तो एक कुम्हार बेचारा जा रहा था मंडी की तरफ, उसने ये चावल लादे हुए थे गधों पर, उसने सोचा कि भाई जमात हो रही है, मैं भी शरीक हो जाऊं नमाज में। अब इमाम साहब जो सजदे में गए, ऐसे सजदे में गए, ऐसे गए, बेचारे ने 3-4 मरतबा सर उठाकर देखा कि गधे कितनी दूर चले गए। आखिर तंग आकर वो बेचारा अपनी नमाज पढ़ के चला गया। 3 दिन के बाद जब वापस गुजर रहा था तो गांव के बाहर से गुजर रहा था, एक आदमी मिला, कहने लगा कि इमाम साहब सजदे से उठ बैठे हैं या अभी सजदे में हैं। तो आखिर जरूरतमंद लोग भी होते हैं। हाँ, हजरत हुस्न फरमाते हैं कि मैं बाज़ औक़ात एक सूरज शुरू करता हूँ, फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो मैं सोचता हूँ कि इसकी वालदा बेकरार होगी, इसलिए मैं मुख सिर करके रुकू कर देता हूँ। तो हजरत ने यह फरमाया था कि जो इमामत करे वो नमाज हल्की फुल्की पढ़ाए। उसने पढ़ लिया कि हदीस का माना यह है कि जो इमाम हो वो नमाज हिल के पढ़ाए। वो कहता देखो मैं तो इस हदीस पर अमल कर रहा हूं। तो बहरहाल बाद लोग जो हैं वो सिर्फ लुगत को सामने रखकर इधर उधर से माने लिए और किताब और सुन्नत का मफहूम समझा कि हम कुरान पर अमल करते हैं, हम हदीस पर अमल करते हैं, और दुनिया में और कोई भी कुरान हदीस को जानने वाला मौजूद नहीं है। तो एक तो फरीक ये कहता है कि हमें कुरान काफी है, नबी की सुन्नत की भी जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा कि हमें नबी काफी है, सहाबा की जरूरत नहीं। हम मुहम्मदी तो हैं, अबू बकरी नहीं, हम मुहम्मदी तो हैं, उमरी नहीं, हम मुहम्मदी तो हैं, उस्मानी नहीं, हम मुहम्मदी तो हैं, अलवी नहीं। हम अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं, वल जमात का माना यह है कि सच्चा मुहम्मदी वही है जो अबू बकरी भी है, क्योंकि सच्ची मुहम्मदियत है ही अबू बकर सिद्दीक के पास, उमर फारूक के पास, सहाबा और अहले बैत के पास। इनको छोड़कर अगर कोई नाम लेता है मुहम्मदियत का तो वो सच्ची मुहम्मदियत है ही नहीं। वो ऐसा मुहम्मदी तो कहला सकता है जैसे अब्दुल्ला बिन उबई था, वो कहता था मैं मुहम्मदी हूं, मुझे सहाबा की जरूरत नहीं। जैसे अब्दुल्ला बिन सबा था, वो कहता था मैं मुहम्मदी हूं, मुझे सहाबा की जरूरत नहीं। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात में लफ्ज़े वल जमात का माना यह है कि सच्चा मुहम्मदी सिर्फ वही है जो हजूर की सुन्नत को सहाबा और अहले बैत से हासिल करे। तो अब हम अपने नाम का माना आपके ज़हन नशीन हो गया या नहीं? अहले सुन्नत वल जमात किसे कहते हैं? अब देखना यह है, हमें 2 चीजों की जरूरत है ना, नबी पाक की सुन्नत और सहाबा का फहम, 2 की जरूरत है ना। तो इस पर अमल करना निजात के लिए जरूरी है। अब अमल करने से पहले इल्म की जरूरत भी है या नहीं? मसले का पता होगा तो इल्म अमल होगा ना। तो अब नबी पाक की सुन्नत, इस पर निजात मुनहसर है, लेकिन ये हम कहां से लें? आप में से कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने नमाज बराह रास्त अल्लाह के पैगंबर पाक से सीखी हुई है? तो सहाबा मौजूद है आज अगर कोई ये दावा करता है किसी स्टेज पर या किसी तहरीर में कि मैं बराह रास्त अल्लाह के नबी की ताबियादारी कर रहा हूं, मुझे किसी दरमियानी वास्ते की जरूरत नहीं, तो दरअसल वो आपको ये कहता है कि मुझे अबू बकर सिद्दीक मान लो, मुझे उमर फारूक मान लो। ये दावा करने का हक सहाबा को है कि हमने बराह रास्त नमाज अल्लाह के नबी से सीखी है। ये बात दुरुस्त है या गलत है? तो आज हम बिला वास्ता अल्लाह के नबी की ताबियादारी नहीं कर सकते, हमें दरमियान में किसी वास्ते की जरूरत है। अच्छा, अगर आप में सहाबा मौजूद नहीं है तो कोई ताबीन जो बैठी हो जरा वो हाथ खड़ा करें। अल्लामा शाबी को हूं, आप में हसन बसरी बैठे हो, यहां कोई मौजूद है? तो हमें सहाबा के फहम की जरूरत है। सहाबा का शागिर्द भी आज हम में कोई मौजूद नहीं है। तो अब ये दोनों चीजें हम कहां से लें?
تو ہم حنفی بھی کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی اور 40 سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ 40 سال میں نماز آ جاتی ہے یا نہیں؟ روزے کے مسئلے آ جاتے ہیں نا؟ تو آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی سنت نبی کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دی فقہ کی شکل میں۔ خلفائے راشدین کا فہم خلفائے راشدین کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دیا۔ اب نبی پاک کے شاگرد جو امام ابو حنیفہ اور خدا کے پیغمبر کے درمیان واسطہ ہیں، نبی کے شاگرد سچے ہیں یا جھوٹے؟ تو ہماری فقہ کی سمجھ سچی ہوئی یا جھوٹی؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ان کے شاگردوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا فہم حاصل کیا، تو ان کے شاگرد سچے ہیں یا جھوٹے؟ تو ہمارے مذہب کی سند سچی ہے یا جھوٹی؟ سچی ہے نا؟ اتنی پختہ سند اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو حنفی ہم اس لیے کہلاتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں نبی کی سنت نبی کے شاگردوں سے لے کر دی، مرتب فرما دی کتابی شکل میں، اور صحابہ کا فہم صحابہ کے شاگردوں سے، خلفائے راشدین کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دیا، اور الحمدللہ نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں دکھا دیا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تقلید کریں۔ دیکھیے درمیان میں واسطے کی ضرورت ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں نا۔ اب واسطہ قابل اعتماد ہونا چاہیے یا بے اعتماد ہونا چاہیے؟ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی چھوڑ دیتے تو بھائی ہمارا اعتماد تو بڑا کمزور ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں 10-15 سال ہم کسی کو اپنا دوست سمجھتے رہتے ہیں، اس کو اپنا رازدار بناتے ہیں، لیکن 15-20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل میں دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دشمن یہی شخص تھا۔ ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو جس کے ساتھ ہم کئی سال رہے ہیں ہم اس پر بھی اعتماد نہیں کر سکے، ہمارا اعتماد ٹوٹ گیا۔ تو دین کے بارے میں اگر ہم پر چھوڑ دیا جاتا ہمارا اعتماد تو بڑا کمزور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے ہم پر نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتماد کے قابل کون ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین، انصار اور تابعین جو ہیں ان سے خدا راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہیں۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ تابعین میں سے صرف امام ابو حنیفہ کی فقہ آج ملتی ہے اور کسی تابعی کی فقہ نہیں ملتی، تو اس پر خدا کی رضا کا سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ دیکھیے پورا خیال قرون نظر میں ہے، صحابہ استاد ہیں، صحابہ تابعین ہم جماعت ہیں، اور تبع تابعین شاگرد ہیں۔ یہی 3 طبقے ہیں نا خیال قرون کے۔ تو آپ نے صحابہ کی زیارت بھی کی، ان کو نمازیں پڑھتے دیکھا، حج کرتے دیکھا، روزے رکھتے دیکھا، آپ تابعین کی جماعت میں شامل رہے اور تبع تابعین آپ کے شاگرد ہیں۔ اس لیے دین کے مسئلے میں اگر صحابہ میں کوئی اختلاف تھا یا کسی حدیث میں کوئی اختلاف تھا تو آپ کے لیے فیصلہ بڑا آسان تھا۔ کیوں؟ آپ صحابہ کو آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ کس حدیث پر عمل جاری ہے اور کس پر عمل جاری نہیں رہا۔ اب انہوں نے جو دین مرتب کیا وہ آنکھوں سے دیکھ کر مرتب کیا، اور ہمارے سامنے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں،
ہمارے سامنے یہ ہے کہ چند سندے ہیں بس. تو جس طرح ہماری دو آنکھیں ہیں، دین کی حفاظت کے دو ذریعے ہیں، ایک خیر قرون کا تعامل اور ایک سند. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند بھی بڑی پکی تھی، کیونکہ یا تو صحابی درمیان میں آتا ہے یا تابعی درمیان میں آتا ہے. صحابہ بھی سچے، تابعین بھی سچے. اور پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر تابعی سے روایت نہیں لیتے، بلکہ جو امام ہیں تابعین میں ان سے روایت لیتے، ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں. اور دوسرا تعامل تھا، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابہ کو نمازیں پڑھتے. اس لیے دین کو جس انداز میں آپ نے مرتب فرمایا وہ شک و شبہ سے بالا ہے. اور آج اگر کوئی کہے کہ میں نئے سرے سے تحقیق کرتا ہوں تو سوائے اس کے کہ سارا دن کوئی پانی بلوتا رہے اور کہے کہ گھی نکل آئے گا تو نکال لے گا؟ نہیں نکلے گا نا. کیوں؟ اب ایک پرندے کے دونوں پر ہیں اور ایک کا ایک ٹوٹا ہوا ہے دوسرا کٹا ہوا ہے، تو یہ پرندہ دونوں پروں والے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پر تعامل والا بھی قائم اور دوسرا سند والا بھی نہایت پختہ. آج تعامل والا پر تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، نہ صحابہ سامنے ہے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین. راہ سندوں والا وہ کہیں سے زخمی کہیں سے اچھی، کوئی راوی ضعیف آ گیا، کوئی ثقہ آ گیا. تو جیسے وہ پرندہ جس کا ایک پر کٹا ہوا ہے اور ایک زخمی ہے، وہ یہ کہے کہ میری پرواز اس سے زیادہ اچھی ہے جو دونوں صحیح پروں سے اڑ رہا ہے، یہ بات کوئی عقل مند آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یا ایک آدمی کی دونوں آنکھیں صحیح سالم ہیں، ایک آدمی کی ایک آنکھ تو ویسے ہی نہیں نکلی ہوئی ہے اور دوسری جو ہے وہ دکھتی ہے. اب یہ کہے کہ میری نظر اس سے زیادہ تیز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خیر القرون کے بزرگ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم ہم تک پہنچایا. اس لیے ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی. تو اب اہل سنت والجماعت حنفی کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. جس طرح میں نے اپنی مسلک کی نہایت پختہ سند پیش کر دی، اس طرح اگر کسی اور کے پاس ہو وہ پیش کرے تو پھر تو ہم دیکھیں گے. لیکن آپ یقین جانیں کہ کسی کے پاس اور اتنی پکی سند موجود نہیں ہے. دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں نا؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ نبی پاک کی نماز کا طریقہ سب سے پہلے کس نے لکھا؟ بعد والوں کے لیے سب سے پہلے امت نے جی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کا نام رکھا کتاب الصلاۃ. جب وہ مدینہ منورہ کتاب پہنچی تو مدینہ منورہ کے محدثین اتنے خوش ہوئے، انہوں نے اس کا نام رکھا کتاب العروس. اور آج وہ کتاب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الصغیر کے نام سے چھپی ہوئی دنیا میں موجود ہے. اس سے پہلے کی کوئی کتاب نماز کی ہمیں دکھا دے تو پھر ہم مانیں کہ واقعی بھئی یہ ہم سے پہلے کا ہے. اور اگر اس سے پہلے کی کوئی نہ دکھا سکے تو جس زمانے میں انہوں نے نماز کی کتاب لکھی ہے اسی زمانے سے ان کا مسلک چلا، اس سے پہلے نہیں تھا. تو بہرحال ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں نبی کی سنت اور صحابہ کے فہم سے آگاہ فرمایا. اب میں دو مختصر باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کی سنت پر ہم عامل ہیں. ایک بات ذہن میں آئی، ایک کتاب میری نظر سے گزری، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے اصلی اہل سنت. کیا نام ہے؟ اور آج کا تو دور یہ ہے کہ جہاں اصلی کا لفظ آ جائے معلوم ہوتا ہے کہ مال سارا جعلی ہوگا.
کیونکہ دکان پر زیادہ لمبا نام وہی لکھتا ہے نا جس کا مال جعلی ہو. اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے. کسی نے پوچھا کہ اپنے آپ کو حنفی شافعی کہلانا جائز ہے؟ تو جواب دینے والا لکھتا ہے کہ یہ جائز نہیں، ان سے تو عیسائی اور مرزائی اچھے ہیں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عیسائی اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں جو ان کے نبی ہیں، مرزائی اپنی نسبت اپنے نبی مرزا کی طرف کر رہے ہیں، اور ان حنفیوں نے اپنے نبی سے تعلق توڑ کر ایک امتی ابو حنیفہ کے ساتھ جوڑ لیا ہے. یہ ہے جو اس شخص نے کتاب میں لکھا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صرف حنفی ہیں یا اہل سنت والجماعت حنفی ہیں؟ جب آپ نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا تو اللہ کے نبی پاک سے آپ کا تعلق جڑا یا ٹوٹا؟ تو جو آپ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے تعلق جوڑ لیا ہے، وہ فساد پیدا کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، یا آپ نے تعلق توڑ کر فساد پیدا کیا ہے؟ آپ نے تو تعلق نہیں توڑا نا. جب آپ نے والجماعت کہا، آپ کا تعلق صدیق اکبر سے جڑا یا کٹا؟ خلفائے راشدین سے، صحابہ اہل بیت سے تعلق جڑا یا کٹا؟ اب اگر کوئی یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ان لوگوں نے ابو بکر سے تعلق توڑ کر ابو حنیفہ سے جوڑا ہے، حضرت عمر سے تعلق توڑ کر ابو حنیفہ سے جوڑا ہے، تو وہ ہم پر ایک جھوٹ بول رہا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے. ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ الحمدللہ تعلق قائم ہے، نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ تعلق قائم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو ہمارا تعلق اتنا ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں نبی میں اور ہمارے پاک پیغمبر میں کئی فرق ہیں. میں اس وقت صرف 2-3 عرض کروں گا مختصر طور پر. پہلا فرق یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی مثال موسمی پھولوں کی مثال تھی. جیسے سردیوں کا پھول سردیوں میں تو خوب رونق دکھاتا ہے اور مالی بھی اس کی اچھی طرح نگہبانی کرتا ہے، دوپہر کو فوارے سے پانی ڈال رہا ہے، کبھی اسے کھاد ڈال رہا ہے. کیوں؟ یہ پھول اپنی رونق اور بہار دے رہا ہے. لیکن جو ہی گرمیوں کا زمانہ شروع ہوا تو اب اس کی پکڑیاں علیحدہ، اس کے پتے خشک. وہی مالی جو سردیوں کے موسم میں فوارے سے اوپر پانی ڈال رہا تھا، اب وہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیتا ہے اور وہاں گرمیوں کے موسم کا پھول لگا دیتا ہے. تو پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں جو تھیں وہ اپنے اپنے زمانہ کے لیے تھی. اپنے اپنے زمانہ میں انہوں نے رونق اور بہار دنیا کو دکھائی. لیکن جب ایک کا زمانہ گزر گیا دوسری شریعت آ گئی، تیسرے نبی آ گئے، وہ اور شریعت لے کر آ گئے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی مثال سدا بہار پھول کی ہے جو ہر قید سے آزاد ہے. گرمی ہو، سردی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، کوئی علاقہ ہو، ہر علاقے میں ہر موسم میں وہ اسی بہار سے اپنی رونق دے دنیا کو رونق بخشتا ہے قیامت تک کے لیے. تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے نبیوں کی شریعتیں محفوظ نہیں رہی. آج عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں ہماری مردم شماری سب سے زیادہ ہے. ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے عیسائی مل کر ہمیں یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کس طرح کرتے تھے اور سجدے میں کون سی تسبیح پڑھا کرتے تھے. چاروں انجیلیں پڑھ جائیں، اعمال کی کتاب پڑھ جائیں، سارے خطوط پڑھ جائیں، سارے پادری اکٹھے ہو جائیں، وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کس طرح کیا کرتے تھے. سارے یہودی مل کر آج ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام دن میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے اور نماز شروع کہاں سے کرتے تھے، ختم کس بات پر کرتے تھے. آج جو ہمارے پاس تورات ہے وہ 5 حصوں میں ہے، کسی ایک حصے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ درج نہیں ہے.
اور بلکہ وہ تورات جو ہے بیچاری وہ تو ہمیں چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، یہ تو بعد میں لکھ کر مجھے موسیٰ علیہ السلام کے نام لگا دیا گیا ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ چنانچہ تورات کا 5واں حصہ استثناء اس کا 32واں باب آپ پڑھ کر دیکھیں، اس میں یہ فقرہ لکھا ہے اردو ترجمے میں، تو موسیٰ مرد خدا بیت فغور میں فوت ہوا اور وہیں اس سے دفن کر دیا گیا، پر آج اس کی قبر کا نشان تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، کوئی عقل مند یہ کہے گا کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھی ہے کہ میں مدت سے بیت فغور میں دفن ہوں اور میری قبر کا نشان کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تورات تو اس زمانے میں لکھی گئی ہے جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تو کجا ان کے مزار پاک کا نشان بھی دنیا سے مٹ چکا تھا، اور باوجود اس کے کہ دنیا میں یہودی موجود تھے وہ اپنے پیغمبر کی قبر کا نشان بھول چکے۔ تو اب اتنا عرصہ بعد لکھی کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کے نام جوڑنا یہ بات غلط ہے۔ تو خیر عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ کسی پہلے پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے، لیکن آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمارا دعویٰ آج بھی ہے اور قیامت تک ہے کہ آپ کی سیرت کا ایک نقطہ بھی گم سیرت کے وہ چھوٹے چھوٹے پہلو جو کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کے بھی تاریخ نے محفوظ نہیں رکھے۔ سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ سکندر جب تخت پر پاؤں رکھتا تھا تو کون سا پاؤں پہلے رکھتا تھا؟ کسی تاریخ میں یہ بات ہے؟ لیکن مسلمان بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو آپ کون سا مبارک قدم پہلے رکھتے اور آپ کی مبارک زبان پر کون سی دعا ہوتی؟ آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو کون سا قدم پہلے رکھتے اور آپ کی مبارک زبان پر کون سا ذکر ہوتا؟ آپ جب سرما لگاتے تو کون سی آنکھ میں پہلے لگاتے اور کتنی سلائیاں لگاتے؟ آپ جب لیٹتے آرام کے لیے تو کس کروٹ لیٹا کرتے؟ یہاں تک باتیں محفوظ ہیں۔ ہندو اشوک کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور صدیوں تک اشوک کے حکموں کو انہوں نے پتھر کی لاٹھوں پر لکھا، لیکن وہ آج نہیں بتا سکتے کہ اشوک خدا کو کس طرح یاد کیا تھا۔ اشوک کی کوئی سیرت آج دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی محفوظ ہے کہ 15ویں صدی کا مسلمان بھی فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے اللہ کے پیغمبر کی سیرت اسی طرح ہے جس طرح صحابہ کے سامنے تھی، اور ایک بات بھی گم نہیں ہوئی۔ لیکن اس بات پر آپ کا اتفاق ہے نا؟ اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بات تو سب کہتے ہیں کہ یہ سیرت کو محفوظ کس نے کیا ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے خود کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ سیرت محفوظ ہو؟ صحابہ نے کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ سیرت محفوظ ہو؟ تو اللہ کے نبی کی سیرت کو محفوظ کرنے کا سہرا سب سے پہلے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہے، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سر۔ یہ 4 ائمہ مجتہدین ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کے ہر پہلو کو محفوظ کر، تو پوری قیامت تک آنے والی امت ان کی احسان مند ہے۔ کوئی ان کو برا کہے یا بھلا کہے، لیکن نبی کی سیرت لینے کے لیے ان کے دروازے پر حاضری دینی پڑتی۔ ان کے علاوہ کسی اور کا نام پیش کرے کوئی پوری امت میں جس نے مکمل نماز مرتب کی ہو، نبی کی مکمل سیرت ہمارے سامنے، کسی کا نام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ انہی کے مقلدین نے ان کی کتابوں کو آگے پہنچایا۔ تو دیکھیے یہ 4 امام اہل سنت والجماعت
اور ہمیں فخر ہے، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے نا، کہ نبی کی سیرت کو محفوظ رکھنے کا سہرا اہل سنت والجماعت کے سر۔ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں اس کا محافظ بنایا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی ابو حنیفہ پیدا ہو جاتا تو آج موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پوری محفوظ ہوتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی امام ابو حنیفہ پیدا ہو جاتا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو گم نہ ہونے دیتا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ امت پر احسان ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی سیرت کو محفوظ فرمایا۔ تو پہلا فرق میں نے اپنے پیغمبر اور پہلے نبیوں میں کیا عرض کیا؟ ان کی سیرت محفوظ نہیں، ہمارے پاک پیغمبر کی سیرت محفوظ ہے، اور یہ سیرت کی حفاظت بھی اہل سنت والجماعت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کام اہل سنت والجماعت کیا۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال آپ ایسی سمجھیں جیسے گیس ہو۔ ایک گیس ایک گلی کو روشن کر سکتا ہے لیکن ساری دنیا کو روشن کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ ساری دنیا کو روشنی دے سکتا ہے۔ جتنے پہلے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے نبی تھے، کوئی ایک شہر کے لیے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ایک شہر کے لیے شعیب علیہ السلام نبی ہے، کوئی ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے، ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آنے والے صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ ساری دنیا کے پیغمبر ہیں اور پہلے انبیاء علیہ السلام ایک ایک علاقے کے نبی تھے۔ آج عیسائی ایک ایک آنے کی انجیل لے کر ساری دنیا میں پھر رہے ہیں، لیکن کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا متی کی انجیل اٹھائیں، لوکا مرکز کی انجیل اٹھائیں، ایک کنانی عورت آتی ہے وہ اتنا آ کر کہتی ہے کہ اے ابن داؤد، اے داؤد علیہ السلام کے فرزند، میں بیمار ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے عورت میرے سامنے سے دور ہو جا، میں بنی اسرائیل کی کوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، اور مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں بچوں کی روٹی کتوں کے سامنے ڈال دوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو کنانی عورت کے لیے دعا کرنے پر بھی راضی نہیں، اور یہ آج انجیل لے کر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اصل میں دھوکہ ان کو یہ لگا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ رسول اکرم کے نائب ہوں گے، حضور کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے، اس لیے اس وقت جو حضور کی شریعت کی تبلیغ کریں گے وہ ساری دنیا کے لیے ہوگی۔ تو ان کے اس حکم سے ان عیسائیوں کو دھوکہ لگ گیا۔ تو بہرحال جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت دور ہو جا، کیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اٹھ کر چلے جاؤ، تم حبشے کے رہنے والے ہو، میں تو صرف عرب والوں کا نبی ہوں؟ کبھی فرمایا صہیب تم تو روم کے رہنے والے ہو، اٹھ کر چلے جاؤ، میں تمہارے لیے نبی بن کر نہیں آیا؟ کبھی سلمان فارسی سے یہ فرمایا کہ سلمان تم تو فارس کے رہنے والے ہو، تم میرے ساتھ نماز نہ پڑھنا؟ عداس تم تو نینوا کے رہنے والے ہو، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، جاؤ۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح خدا کا سورج دنیا کے ہر علاقے میں چمکتا ہے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کا رنگ کیا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی زبان کیا ہے، وہ تاریخی جغرافیائی حدود کی قید سے آزاد ہے، اسی طرح میری نبوت ساری دنیا کے لیے ہے۔ یہ بات سب مسلمانوں کی اتفاقی بات ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ اب ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچے تو پھر ہی یہ بات ثابت ہونا کہ حضور کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے۔ تو کیا آپ کے علاقہ میں
قرآن لے کر حضرت خود تشریف لائے تھے یا کوئی اور حضرت پہنچے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ساری دنیا میں دین پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ یہ دین پہنچا اور اس طرح پہنچ چکا ہے کہ کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. کوئی سکھ ہو، ہندو ہو، خدا کا بھی کوئی منکر ہو، وہ ابھی صبح کروٹیں لے رہا ہے، آنکھیں مل رہا ہے، بستر پر لیٹا ہوا، پہلی آواز اذان کی اس کے کان میں پہنچتی ہے. کوئی کافر اذان سے اب اپنے کان کو بچا، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی اس کے کان میں پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ پیش گوئی پوری ہو چکی. پوچھنا میں نے آپ سے یہ ہے کہ یہ پیش گوئی کن کے ہاتھوں پوری ہوئی؟ تو یہ یاد رکھیں، میں نے بتایا تھا 4 آئمہ نے سیرت کو مرتب فرمایا ہے. ان میں سے آپ پوچھیں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کس ملک میں رہتے ہیں، تو لیبیا، اندلس وغیرہ 1-2 علاقوں کا نام لے کر آپ خاموش ہو جائیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کہاں رہتے ہیں، تو مصر، انڈونیشیا وغیرہ کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کہاں رہتے ہیں، تو سعودیہ کا نام آ جائے گا، نجد کے علاقے کا. لیکن جب یہ سوال آئے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کہاں رہتے ہیں، تو کیا آپ کسی ایک آدھ ملک کا نام لے کر خاموش ہو جائیں گے؟ آپ کو دنیا کے ہر ملک کا نام لینا ہوگا. دنیا کے کسی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ یہاں اسلام کون بزرگ لائے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں اسلام لانے والے بزرگ حنفی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان پیش گوئی حنفیوں کے ہاتھوں پر پوری کروائی. آپ کے اس لاہور شہر میں سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عین اس دن تشریف لائے ہیں جس دن سید حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ لاہور سے اترا. حضرت سید حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر بھائی تھے. تو پہلے وہ پہنچے ہیں، بعد میں حضرت یہاں تشریف لائے. اور یہ صرف لاہور نہیں، ارد گرد کے یہ تمام اضلاع جو ہیں، یہاں نبی کا کلمہ پڑھانے والے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہاں قرآن لانے والے سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہاں اللہ کے نبی کی احادیث لانے والے سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اور یہ سارا علاقہ آپ کی ہاتھوں پر مسلمان ہوا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون تھے. وہ خود اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھا تھا، مزار پر. تو بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں حرم پاک میں بیٹھا ہوں مکہ مکرمہ میں، اور باب بنی شیبہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کی طرف داخل ہو رہے ہیں، اور آپ نے ایک بوڑھے کو اٹھایا ہوا ہے اور پاؤں پکڑ پکڑ اس کو چلا رہے ہیں جیسے ہم بچے کو چلایا کرتے ہیں. تو سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور حضرت سے مصافحہ کیا، ہاتھ کو بوسہ دیا. میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بوڑھے بزرگ کون ہیں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جو فرمایا وہ یاد رکھنے والی بات ہے. فرمایا ہوا اماموں کا و امام اہل دیارے کا ابی حنیفہ، یہ تیرے بھی امام اور جس علاقے میں جا کر تو نے اسلام پھیلانا ہے اس سارے علاقے کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں اسلام لانے والے یہ بزرگ حنفی ہیں. یہاں آپ کی شاہی مسجد ہے، سنہری مسجد ہے. یہ انگریز کے دور سے پہلے کسی آباد بھی تاریخی چیزیں ہیں نا. یہ آپ کسی موافق مخالف سے ان مساجد کے بنانے والے اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. اور ہمارے دوستوں کی سب سے پہلی مسجد کینیا والی مسجد بنی اور انگریز کے دور میں بنی. اس سے پہلے کی لاہور میں کوئی مسجد ان دوستوں کی موجود نہیں ہے.
تو جتنے بھی آثار قدیمہ آپ دیکھیں گے وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفیوں کے ہیں۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک بڑا دقیق فرق ہے۔ ایک بزرگ کو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ بزرگ حضرت کے پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں، حضرت کے پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہی ہوئی کہ یہ شخص حضرت کی سنت کی پیروی کر رہا ہے، آپ کے قدم بقدم چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ صورت بھی تابع داری دکھانے کی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے یہ نہیں دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی آگے آگے چل رہے ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہوں۔ اگر یہ دکھایا جاتا تو پھر بھی یہی بات سمجھ میں آتی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کے تابع دار ہیں، لیکن مجھے جو دکھایا گیا وہ یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ اپنی مرضی سے پاؤں بھی نہیں اٹھاتے، اللہ کے نبی جہاں رکھتے ہیں وہیں رکھتے ہیں۔ جس طرح مجھے دکھایا گیا اس سے میں یہ سمجھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فنا فی الرسول ہیں، انہوں نے اپنی مرضی بالکل ترک فرما دی ہے، اللہ کے نبی کا جو کچھ ارشاد ہے بالکل وہی کچھ ان کی فقہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں، اب مجھے ابو حنیفہ یا کسی اور امام کی تقلید کی ضرورت نہیں، لیکن پھر میں یہ سوچتا تھا کہ جو مجھ سے بھی بڑے بڑے عالم ہیں وہ تو تقلید کرتے ہیں، میرے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ اب ابن حجر جیسا حافظ الحدیث امام شافعی کا مقلد ہے، ابن حمام جیسا حافظ الحدیث امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ 10 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، 10 لاکھ حدیث کے، اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کانا یفتی بقول ابی حنیفہ تھا، وہ فتویٰ ابو حنیفہ کے قول پر دیا تھا۔ تو وہ تو 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہو کر بھی امام ابو حنیفہ کی فقہ کے محتاج تھے، اور آج ہمارا دوست ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھ کر کہتا ہے کہ مجھے تقلید کی ضرورت نہیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ میرے دل میں ایک کشمکش کی شروع ہوئی کہ جس ولی اللہ کو دیکھو وہ مقلد، جس محدث کو دیکھو وہ مقلد، جس مفسر کو دیکھو وہ مقلد۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہما شیران جہاں وسطی سلسلان، اس دنیا میں جو اسلام کے بڑے سے بڑے شیر گزرے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید میں بندھے ہوئے ہیں۔ روبا سے پشانت کے بغسلت این سلسلہ رہا، اب کوئی لومڑی یہ چاہے کہ میں اس زنجیر کو توڑ دوں تو فرمایا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو فرماتے ہیں پھر میں روضہ اثر پر بیٹھ گیا، درود پڑھتا رہا، دعا کرتا رہا کہ یا اللہ صحیح بات کی طرف ہدایت فرما۔ تو فرماتے ہیں اونگ طاری ہوئی اور میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا، چاروں اماموں کی تقلید سے باہر نہ نکلنا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت ان چاروں میں سے آپ کے سنت کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو فرمایا ان فی مذہب الحنفی طریقۃ انیقۃ وہو اوفق المذہب بالسنت، کہ مذہب حنفی سب سے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے اور یہی سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ معاذ راضی ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حدیث کے خلاف ہے،
اس لیے میں ان کی فقہ کی کتاب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا، میں اٹھا ہوں اور حضرت سے مصافحہ کیا اور میں نے کہا کہ حضرت لوگوں میں بڑا اختلاف ہے، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے علم میں مجھ کو تلاش کرو۔ تو دیکھیے ان کو مبشرات کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مبشرات کے ذریعے بھی بعض لوگوں کی ہدایت فرما دیا کرتے ہیں۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ہمیں اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم ہم تک پہنچایا۔ ایک واقعہ اور یاد آیا، کلمات رحمانی میں وہ چھپا ہوا ہے۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب آروی ایک بزرگ تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے اور رات دن فقہا کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب مغیر رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو یہ صاحب بھی وہاں حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ مولانا محمد علی صاحب مغیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، بہت بڑے پیر تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، صاحب کش بزرگ تھے اور ختم نبوت کے اتنے شہدائی تھے کہ جب قادیانی کی تحریک اٹھی تو اپنے مریدوں کو لکھا کہ قادیانیت کی مخالفت میں ان کے خلاف کام کرنے میں اگر تہجد کی نماز رہ جائے تو بے شک چھوڑ دینا، لیکن اس فتنے کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ تو فرماتے ہیں میں ایک دن حجر اسود کے پاس کھڑا ہوں، وہ مولوی محمد ابراہیم صاحب روتے ہوئے میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے آیا ہوں۔ میں بڑا حیران تھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ تھا تو وہاں بیٹھا درود پاک پڑھ رہا تھا، مجھے نیند آ گئی تو خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تخت پر بیٹھے، آپ کے دائیں طرف چاروں خلفاء بیٹھے ہیں، سب سے قریب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، اور بائیں طرف چاروں ائمہ فقہ بیٹھے ہیں، سب سے قریب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور حضرت سے مصافحہ کرتے ہیں۔ میں 3 دفعہ دروازے کے سامنے آیا لیکن مجھے پیچھے دھکیل دیا گیا، میں کھڑا رو رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کے دروازے پر پہنچ کر بھی مصافحہ نصیب کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میں نے پھر دور سے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضرت میرا جو گناہ ہے مجھے بتا دیا جائے، آپ کے دروازے پر حاضر ہو کر بھی مجھے یہ مصافحے کی نعمت نصیب نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ تجھ سے ناراض ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت توبہ کی اس مسئلے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ساتھ مصافحہ فرمایا کہ پھر میں نے سوچا کہ مولانا محمد علی مغیری مکہ مکرمہ میں ہیں، میرے علاقہ کے بزرگ ہیں، میں ان کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لوں تاکہ وہ اس بات پر گواہ بھی رہے۔ یہ بات العدل اخبار میں بھی چھپی تھی، وہ فائل بھی ہمارے پاس ہے اور ان کی سیرت میں بھی یہ واقعہ چھپا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا سہرا صرف اور صرف حنفیوں کے سر پر ہے۔ کسی ملک کی تاریخ اٹھا لے، صحابہ کے منکرین جس ملک میں بیٹھ کر آج صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، وہ ملک حضرت عمر نے فتح کر کے دیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کوئی منکر صحابہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے فلاں ملک کی ایک تحصیل میں ہم نے اسلام پھیلایا ہے۔ اسی طرح کوئی منکر حدیث یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ملک کے فلاں علاقے میں اسلام پھیلانے کا سہرا کسی منکر حدیث کے سر پر ہے۔
اسی طرح کوئی فقہ کا منکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے فلاں علاقے کے صرف ایک تھانے میں اسلام پھیلانے کا سہرا کسی منکر فقہ کے سر پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان پیش گوئی جو ہے کہ یہ دین ساری دنیا میں پھیلے گا، یہ حنفیوں کے ہاتھ پر پوری کرائی۔ جتنے مجاہدین ان علاقوں میں فاتح بن کر آئے وہ سارے حنفی تھے، جتنے بادشاہ اس علاقے میں پہنچے وہ سارے حنفی تھے، جتنے اولیاء اللہ ان علاقوں میں آئے وہ سارے، جتنے محدثین یہاں پہنچے وہ سارے کے سارے حضرت علی متقی صاحب کنز الامال آپ کے ہندوستان کے ہیں، جنہوں نے سب سے بڑی حدیث کی کتاب کنز الامال مرتب فرمائی ہے، وہ آپ کے علاقے کے حنفی بزرگ۔ مشارق الانوار لکھنے والے حنفی بزرگ ہیں، اور اسی علاقے میں یہ کتابیں انہوں نے بیٹھ کر لکھی ہیں۔ مزار حق مصباح شریف کا ترجمہ اشۃ اللمعات لکھنے والے یہاں کے حنفی بزرگ ہیں، انہوں نے حدیث کی شروع اور آواسی لکھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا کلمہ، خدا کا قرآن ساری دنیا میں لے کر جانے والے حنفی ہیں، جن کے ہاتھ پر یہ عظیم الشان پیش ہوئی پوری ہوئی، ان کی صداقت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت کے محافظ بھی یہی، اللہ کے نبی کی سیرت کو ساری دنیا میں پہنچانے والے بھی یہی۔ ایک مختصر بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں۔ پہلے نبی وقتی طور پر ان کی نبوت تھی ایک خاص زمانے کے لیے، انہوں نے جو معجزات دکھائے وہ کتابوں میں تو درج ہیں، لیکن آج ان کا کوئی معجزہ دنیا میں ظاہر نہیں ہو رہا اور نہ موجود ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ خدا کے آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، اس لیے آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے آ کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بھئی دیکھو، اس دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جن کو تم مانتے ہو انسان نے بنائی ہے، یہ مکان انسان نے بنایا ہے، یہ سپیکر انسان نے بنایا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم کہتے ہو خدا نے بنایا ہے۔ تم کہتے ہو سورج، چاند، آسمان۔ خدا اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں فرق کیا ہے؟ انسان کی بنائی ہوئی چیز کی نقل انسان بنا سکتا ہے، لیکن خدا کی بنائی ہوئی چیز کی نقل ساری دنیا مل کر، تو جس طرح خدا کے کام کی پہچان یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر اس طرح کا کام نہ کر سکے، خدا کے کلام کی پہچان بھی یہی ہے کہ ساری دنیا مل کر اس طرح کا کلام نہ بنا سکے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ کلام خدا کا ہے، ساری دنیا مل کر اس کی ایک چھوٹی سی صورت کے برابر بھی کلام نہیں بنا سکتی۔ چنانچہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا عاجز رہی اور آج تک عاجز ہے۔ مشن اسپتال، مشن سکول کھول کر انجیلوں کے ورق پڑھائے جاتے ہیں، لیکن قرآن کا یہ مطالبہ نہیں۔ لاکھوں صفحات تقسیم کیے جا رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ لاکھوں صفحات لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح نوکری چھوکری کے جھانسے دے کر مسلمانوں کو اغوا کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف 3 سطروں کی ایک چھوٹی سی صورت یہ لکھ کر لے آؤ، کسی زمانے میں لے آؤ، قرآن پاک اپنا دعویٰ واپس لے لے گا۔ لیکن جس طرح وہ عاجز تھے، آج بھی ساری دنیا عاجز ہے۔ آپ کا معجزہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ اسی طرح کچھ پیش گوئیاں آپ کی آپ بھی وقتاً فوقتاً پوری ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے کس زمانہ میں مشکات شریف پڑھی، اس میں یہ حدیث آئی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ گانے سے کوئی بچ نہیں سکے گا، گانے والی عورت کی آواز سے۔ تو میں حیران تھا کہ خدا جانے بھی کیا بنے گا، ہر گھر میں آ کر ہر عورت گانے والی ہو جائے گی، یا کم سے کم ایک عورت گایا کرے گی۔
تو ریڈیو کے آنے سے پتا چل گیا کہ ہر گھر میں گانے والی عورت کی ضرورت نہیں، ایک عورت ریڈیو اسٹیشن پر گائے گی، پیٹ میں بھی آواز پہنچ رہی ہے، گھر میں بھی پہنچ رہی ہے، اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان پورا ہو رہا ہے کہ عورت کی گانے کی آواز سے بچنا دشوار۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کسی صاحب نے ریڈیو رکھا ہوا ہے، اور آج کل تو ریڈیو قبض کشا بھی ہے، لوگ لیٹرین میں بھی ساتھ لے جاتے ہیں، کہتے جب تک یہ نہ سنیں اجازت صحیح نہیں ہوتی کہتے۔ تو ایک مجھے کہنے لگا کہ جب تک میں ریڈیو اپنے گدھے کے گردن میں نہ باندھوں یہ چلتا نہیں ہے، ریڈیو پر لگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک دن میں ایک زمیندار کے پاس بیٹھا تھا، اس کا نوکر ہے، اس نے کہا بھی آج پانی لگانا ہے رات کو، اس نے کہا جی ریڈیو دو گے تو پھر لگے گا ورنہ پانی نہیں لگے گا۔ کہتا جی میں کیا کروں، اگر ریڈیو پاس ہو تو میں پانی اچھی طرح باندھ سکتا ہوں، اگر پاس نہ ہو تو وہ پانی مجھ سے اچھی طرح باندھا نہیں جاتا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ جب سے انگریزوں نے یہ دنیا چھاننی شروع کی اس وقت سے انگریزوں نے منہ میں زبان نہیں ڈالی، رات دن کہتے تھے کہ ہم نے اجلسیں تیار کر لی، ساری دنیا کے سروے کر لیا، دنیا کے کسی ملک میں لد نام کا مقام موجود نہیں ہے۔ قادیانی نے کہا کہ لد سے مراد لدھیانہ تھا جہاں میں نے بیعت لی، اس نے کہا کہ اس حدیث کا معنی لد سے مراد لدھیانہ تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ تعویلیں کرتے رہے، لیکن قربان جائیے مسلمانوں کے ایمان کے، کافروں کے اعتراضوں سے ڈر کر اس لفظ کو تبدیل نہیں کیا، اور آج اسرائیل کا جو ہوائی اڈا ہے اس کا نام انہوں نے خود لد رکھا ہے۔ تو اندازہ لگائیں قتل گاہ تیار ہو چکی ہے، اب زمانہ قریب ہے کہ قاتل اور مقتول بھی آ جائیں۔ تو دیکھیے آخری زمانے میں جو بات ہونے والی تھی، کافر یہ کہتے رہے کہ ہمیں جغرافیے میں یہ شہر نہیں ملتا، لیکن خدا نے کافروں سے وہ نام رکھوا لیا کہ بھئی یہ شہر ہے، اور یہیں پر بیت المقدس کے ہی علاقہ میں دجال اور مسیح علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا، اور دجال کو یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ دجال جھوٹا مسیح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیح ہیں، وہ مسیح ہدایت ہے، یہ مسیح ضلالت ہے۔ تو اس قسم کی کئی پیش گوئیاں آپ نے یہ بھی پیش گوئی فرمائی کہ ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہوں گے جو یہ کہا کریں گے کہ ہمیں خدا کا قرآن کافی ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی ضرورت نہیں۔ آپ کے شہر میں چینیاں والی مسجد کا ایک خطیب تھا جس کا اصل نام تھا غلام نبی، اس نے پھر اپنا نام رکھا عبداللہ چکڑالوی، چکڑالے کا رہنے والا تھا۔ اس نے یہاں اس فتنے کی ابتدا کی اور کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے، نبی کی سنت کی ضرورت نہیں۔ 14ویں صدی میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی تاکہ 14ویں صدی کے مسلمان بھی سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی پیش گوئیاں ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آج بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اسی طرح مجموع الزوائد میں طبرانی کے حوالہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانہ میں ایسے بیوقوف لوگ پیدا ہوں گے جو میری امت کے علماء اور فقہاء پر نکتہ چینیاں کیا کریں گے۔ تو آپ کے سامنے وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو ایک سطر بھی صحیح اردو کی لکھنی نہیں آتی، لیکن کوئی کہتا ہے جی میں ہدایت کی غلطیاں نکال سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں عالمگیری کی غلطیاں نکال سکتا ہوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی کے معجزات دنیا میں قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ تو میری اس مختصر تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اہل سنت والجماعت کا معنی آپ کے سامنے عرض کیا، اور یہ عرض کیا کہ ہم حنفی کیوں کہلاتے ہیں، اور پھر میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی
کہ اللہ کے نبی کی سیرت محفوظ ہے، ایک نقطہ بھی گم نہیں ہوا، اور یہ صحرا ائمہ مجتہدین کے سر پر ہے، اور یہ چاروں اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ خدا کے نبی ساری دنیا کے لیے پیغمبر ہیں، اور ساری دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا سہرا حنفیوں کے سر پر ہے، ان کے ہاتھوں پر یہ عظیم الشان پیش گوئی پوری ہوئی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ایسی پیش گوئیاں موجود ہیں جن سے آج بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ تعالی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا بالسيئات ولا تحمل اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525